السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کہتے ہیں آپ کو کورس کوڈ 6511 ٹیچنگ آف پاکستان اسٹڈیز یونٹ نمبر 6 دی ٹیچر آف پاکستان اسٹڈیز۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مطالعہ پاکستان میں ٹیچر کی اہمیت اور اس کی خصوصیات کے بارے میں۔ اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو دیر آر اے لاٹ آف تھنگس وچ آر کنسیڈرڈ امپورٹنٹ، اور ان کی اہمیت یا ان کی سگنیفیکنس سے انکار ممکن نہیں ہے، جیسے اسکول، کریکولم اور استاد اور والدین کے درمیان تعلق، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن ان سب میں استاد کی اہمیت یا امپورٹنس ڈفرینٹ اس لحاظ سے ہے کہ وہ ایک لیونگ بینگ ہے، لیونگ ایجنٹ آف چینج ہے، اس کی اپنی اوپینین ہے، اپنی رائے ہے، اپنی پرسنالٹی، شخصیت، سوچ سمجھ، اپنے خیالات، آئیڈیالوجیز ہیں، ٹھیک۔ تو وہ جو اس کی آئیڈیالوجیز یا اس کی اوپینینز ہیں وہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے اوپر، بچوں کی رائے ہموار کرنے میں، ان کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ میں اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ The pivotal position of Pakistan Studies teacher. The decisions which signify the pivotal position of Pakistan Studies teacher. وہ کون کون سے فیصلہ جات ہیں، کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے استاد، اسپیشلی مطالعہ پاکستان کے استاد کی امپورٹنس بنتی ہے۔ نمبر 1، he conceives, selects and organizes Pakistan Studies objectives in the areas of content, processes and values. استاد ہی ہے کہ جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پاکستان اسٹڈیز کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، مطالعہ پاکستان پڑھانے کے مقاصد کیا ہوں گے، اور پھر جو کچھ پڑھایا جائے گا ان میں سے کون سی چیزوں کو سلیکٹ کیا جائے، کیا کیا چیزیں پڑھائی جائیں اور کون سی چھوڑی جائیں اور کس ترتیب سے پڑھایا جائے، صحیح۔ اب دیکھیں نا، ہر ایک ڈسپلن یا ہر ایک سبجیکٹ کے اندر بہت ساری معلومات ہیں، وہ ساری کی ساری معلومات آپ بچے کو تو نہیں نہ دے سکتے، یو ہیو ٹو سلیکٹ دا انفارمیشن فرام دیٹ۔ تو کون سی معلومات لینی ہے، سلیکٹ کرنی ہے، اور کون سی چھوڑنی ہے، یہ فیصلہ استاد کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا پیوٹل فیصلہ ہے، بنیادی نوعیت کا حامل فیصلہ ہے، جو کہ استاد کی اہمیت کو ڈیولپ کرتا ہے، بناتا ہے۔ نمبر 2، he has to maintain physical, social and intellectual classroom environment. کلاس روم کا جو ماحول ہے اس کو بنائے رکھنا استاد کی ہی ذمہ داری ہے، پھر اس وجہ سے بھی اس کی اپنی اہمیت ہے۔ On the base of learners' individual differences, he has to decide the suitable learning situations. ایک کلاس میں ڈفرینٹ نوعیت کے بچے ہوتے ہیں، ان کے انفرادی اختلافات اور تضادات ہوتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ لرننگ پیس ہوتی ہے، کوئی تیز سیکھنے والا ہوتا ہے، کوئی سلو سیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک اسٹوڈنٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے استاد نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہوتی ہے کلاس روم کے اندر کہ جس کی بیس پہ ہر ایک بچے کو فائدہ ہو، لرننگ کے اعتبار سے اس کی لرننگ اچھی ہو۔ He has to bring classroom instructions close to society and the real life situations. اچھا، استاد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کلاس روم کے اندر جو کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ معاشرے اور ریئل لائف سچویشنز کے ساتھ میل کھا رہی ہوں، کیونکہ بچے اکثر کلاس رومز میں بور ہو جاتے ہیں اور ان کی مرضی ہوتی ہے کلاس روم سے نکلیں اور باہر جائیں، کھیلے کودیں۔ تو جتنا کلاس روم آپ کی ریئل لائف کے کلوز ہوگا اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اور آپ کے اوپر اسباق کا برڈن نہیں بنے گا۔ تو یہ بھی استاد کی ذمہ داری ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، ٹو ریلیٹ پاکستان اسٹڈیز ود ادر سوشل اسٹڈیز فار بیٹر انٹیگریشن۔ کچھ اور بھی معاشرتی علوم ہیں جن کے ساتھ مطالعہ پاکستان کا تعلق ہے، تو پھر اس تعلق کو مزید بہتر بنا کے اور بچے کو سمجھا کے سکھا کے آپ اس کی مطالعہ پاکستان کی اپنی لرننگ کو امپروو کروا سکتے ہیں۔ To urge the students on taking part in various learning activities. بچے کی حوصلہ افزائی بھی تو استاد ہی کرے گا کہ جو بھی کلاس روم میں ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہیں ان میں وہ حصہ لے۔
to impart on the students the values like patriotism and peaceful coexistence, etc. استاد ہی بچے کو یہ سکھائے گا کہ حب الوطنی کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے وطن سے محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسرے ممالک کے لوگوں کے دشمن بن جائیں، صحیح ہے. اور اگر پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ بسنے والے جو دیگر اقوام کے لوگ ہیں ان کو مار ڈالا جائے، ٹھیک ہے. تو ایک طرف تو آپ کو سکھانا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرنی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی سکھانا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ پیسفل کو ایگزسٹنس، کہ پرامن بقائے باہمی کو کیسے مینٹین رکھا جا سکے، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی. ٹو ڈیولپ دا اسٹوڈنٹس دا اسکلز لائک آبزرویشن، انالیسز اینڈ سینتھسس. بچوں میں کچھ خاص سکلز کو ڈیولپ کرنا بھی استاد ہی کی ذمہ داری ہوگی، جیسے مشاہدے کی قوت کو شارپ کرنا، تیز کرنا، اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت ابھارنا، چیزوں کو جوڑ کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے قابل بنانا، ان کا سینتھسس کرنا. ٹو اڈاپٹ دا سوٹیبل ٹیچنگ اسٹریٹجیز اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹس نیڈس. بچوں کی ضروریات کے مطابق ایسی ٹیچنگ اسٹریٹجیز، ایسی حکمت عملی کو استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے بچے کی لرننگ امپروو ہو سکے. دی ماڈرن اپروچز آف لرنرز انکریزڈ انڈیپینڈنس ریکوائر دی ہائیلی امیجنیٹو ٹیچر ٹو لیٹ دا اسٹوڈنٹس ورک انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ گوئنگ ایسٹرے. آج کل لرننگ کی جتنی بھی اپروچز ہیں وہ ماڈرن اپروچز زیادہ اس بات پہ زور دیتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی انڈیپینڈنٹ لرننگ ہو، بچہ آزادی کے ساتھ چیزیں سیکھیں، وہ گھٹن زدہ ماحول میں ٹیچر کی اتھارٹی کے زیر تحت رہ کے وہ اس کی جو لرننگ ہے وہ نہ ہو، بلکہ بچہ اپنی مرضی سے اور آزادی کے ساتھ چیزیں سیکھے، صحیح ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں استاد ہائیلی امیجنیٹو ہونا چاہیے، وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو مناسب حد تک آزادی دے جو ان کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دھیان رکھے کہ وہ اتنے ہی آزاد نہ ہو جائیں کہ کچھ بھی نہ سیکھیں اور کھیل کود میں ہی وقت ضائع کر دیں. مطلب وہ اپنے جو ہدف ہیں نا ان سے بھٹک نہ جائیں کہیں. He decides how to appropriately incorporate knowledge, ideas and investigative skills into instructional strategies. اچھا، یہ بھی پھر استاد کے ہی ذمہ ہوگا فیصلہ کہ وہ کیسے مناسب معلومات، نظریات اور سکلز کو یکجا کر کے بچوں کے سامنے پیش کرے تاکہ ان کی لرننگ امپروو ہو سکے. ایویلیویشن ڈیفینیٹلی یہ بھی استاد ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ساتھ پڑھاتا بھی اور ساتھ میں اندازہ کرتا ہے کہ اس کے بچے کس حد تک سیکھ رہے ہیں، ان کی سپیڈ کیا ہے سیکھنے کی، کیا چیز انہیں پتہ چل چکی ہے، کیا چیز مزید انہیں بتانے کی ضرورت ہے. کوالٹیز آف پاکستان اسٹڈیز ٹیچر. مطالعہ پاکستان کے استاد کی خصوصیات کیا ہیں؟ اکیڈمک ایکسلنس. اکیڈمک ایکسلنس سے مراد ہے کہ اس کی جو اپنی کوالیفیکیشن ہے وہ اچھی ہو، اور جو اپنا اس نے علم حاصل کیا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہو، اسے جو کچھ چیزیں آتی ہیں، جو کچھ اسے معلوم ہے، پتہ ہے، وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو اس کا نالج. صحیح ہے. مطلب آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ استاد خود لائق ہو، خود ذہین ہو، خود اس کی اپنی جو اچیومنٹس ہیں نا لرننگ کے اندر وہ اچھی ہوں. پروفیشنل کمپیٹنس کا مطلب ہوتا ہے قابلیت، تو فنکارانہ قابلیت، پیشہ ورانہ قابلیت. ہر ایک پیشے کی اپنی کچھ خاص سکلز ہوتی ہیں، مہارتیں ہوتی ہیں جو کہ اس پیشے کے پروفیشنل کمپیٹنس کو تشکیل دیتی ہیں. تو وہ جو سکلز ہیں اسپیشل قسم کی وہ استاد کے پاس ضرور ہونی چاہیے. مطلب وہ پیشہ ور استاد ہونا چاہیے. اسے ایک تو پہلا نمبر پوائنٹ کہ یہ ہے نا کہ اسے خود چیزیں آتی ہوں، اور دوسرا کہ وہ بچوں کو اچھے طریقے سے سکھا پائے. پرسنل ٹریٹس اور کریکٹرسٹکس. کچھ ذاتی خصوصیات اپنی اس کی عادات و اطوار جن کا ڈائریکٹلی
ٹیچنگ پروفیشن کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی پرسنالٹی کے ساتھ ضرور تعلق ہے، اور وہ انڈائریکٹلی اس کے بچوں کے اوپر، اس کے اسٹوڈنٹس کے اوپر اثر انداز ہوں گی۔ مثال کے طور پہ سچ بولنا ہو گیا نا، ہے نا، اس طرح کی جو خصوصیات ہیں، تو یہ بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ انڈائریکٹلی بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ سینسیٹیوٹی ٹوورڈز سوشل پرابلمس، معاشرتی مسائل کی سمجھ ہو، اس کے دل میں درد ہو کہ ہمارے معاشرے میں یہ مسائل ہیں۔ پاکستان اسٹڈیز ٹیچر شوڈ بی ویل گرومڈ ان ہز سبجیکٹ، اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہو، انتھوزیاسٹک، پرجوش ہو پڑھانے کے لیے، فلیکسیبل، اس میں لچک ہو، پیشنٹ، صبر ہو، اور سوشیبل اینڈ سوشل، بچوں کے ساتھ گھل مل سکے، انٹرسٹڈ ہو اپنے سبجیکٹ میں بھی اور ٹیچنگ میں بھی اور اپنے بچوں میں اور بچوں کی بھلائی میں، ہیلپ فل، مددگار ہو، امیجنیٹیو، تخیلاتی اور تصوراتی پاورز اس کے اندر ہونے چاہیے، انوویٹیو، کنویں کا مینڈک نہ ہو، نئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی ہمت ہونی چاہیے اس میں، نئے دور کی تقاضے پورے کرنا چاہیے اسے، انوینٹیو، چیزیں نئی نئی ایجاد کرے خود سے، مطلب اے وی ایڈز جو ہے نا ہر جگہ ہر کلاس میں موجود نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کو بنانی پڑ جاتی ہیں، تو جو اویلیبل چیزیں ہیں ان سے جو ہے نا وہ ایجاد کر سکے، بنا سکے اے وی ایڈز، تدریسی معاونات، ایون ٹیمپرڈ، جلدی غصہ نہ آ جاتا ہو، بچوں کے بیہیویئر کو برداشت کرنے والا ہو، ایون ٹیمپرڈ ہو، ٹھیک ہے۔ پروفیشنل گروتھ آف پاکستان اسٹڈیز ٹیچر، اچھا دیکھیں ایک ٹیچر 25-30 سال تک پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور 25-30 سال میں زمانہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، بہت ساری معاشرتی اور سائنسی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں، تو ایک استاد اگر اپنی گرومنگ نہیں کرے گا، اپنی پروفیشنل گروتھ کو پاسبل نہیں کرے گا، تو جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوگا تو پھر وہ 30 سال پرانا ٹیچر ریٹائر ہو رہا ہوگا، اور اگر وہ ساتھ ساتھ زمانے کی پیس کے ساتھ اپنی پیس ملا کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی پروفیشنل گروتھ جاری رکھتا ہے، تو جب وہ 30 سال بعد ریٹائر ہو رہا ہوگا تو وہ اس دور کا ٹیچر ریٹائر ہو رہا ہوگا، صحیح ہے۔ تو کیسے اس کی پروفیشنل گروتھ ہو سکتی ہے؟ ڈیولپنگ اکیڈمک کیپیبلٹی آف پاکستان اسٹڈیز ٹیچر، اس کی جو اکیڈمک کیپیبلٹی ہے، اس کی اپنی ذہانت کہہ لیں یا اپنی اس کی قابلیت، اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ ڈیولپنگ پیڈاگوجک کمپیٹنس آف پاکستان اسٹڈیز ٹیچر، اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر کیا جائے۔ اب دیکھیں ہم نے جب کوالٹیز کی بات کی تھی تو شروع میں اسی طرح کی 2 کوالٹیز ہم نے دیکھی تھیں کہ ایک تو اس کی اکیڈمک سٹرونگ ہو خود، اور دوسرا اس کی پیڈاگوجک کمپیٹنس، یعنی ایک تو اسے خود سے چیزیں اچھی آتی ہوں اور دوسرا وہ دوسروں کو اچھے سے چیزیں سکھا پائے۔ ڈیولپنگ ایویلیویشن اسکل فار پاکستان اسٹڈیز ٹیچر، اچھا جانچ پرکھ کی جو صلاحیت ہے اس کو بہتر بنایا جائے، ٹیسٹ لے کے، بچے سے سن کے، کوسچنز کر کے بچوں کا اندازہ ہو جائے۔ آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ، کچھ ایسے اساتذہ ماہرین ہوتے ہیں کہ جو بچے سے 1-2 باتیں کرتے ہیں اور فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اس کو یہ چیز آتی ہے اور یہ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوور دا ٹائم اس ٹیچر کی جو ایویلیویشن پاورز ہوتی ہیں وہ اتنی ڈیولپ اور شارپ ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھ کے ہی اندازہ کر لیتا ہے، اور ہم جو ہے نا کئی دفعہ ہمیں پورے ٹیسٹ لینے پڑتے ہیں اور بعض اوقات ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے۔ اورینٹیشن آف پاکستان اسٹڈیز ٹیچر ان فیوچر، آنے والے دور میں استاد کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے، نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اسے چلنے کے قابل بنایا جا سکے۔ اکیڈمک کیپیبلٹی آف ٹیچر کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ اویئرنیس آف دا آؤٹ آف کورس بکس ریلیٹڈ ٹو پاکستان اسٹڈیز، ٹیچر کو جو نصابی کتب ہیں ان کے علاوہ باقی کتابوں کا بھی کچھ نالج ہے، کچھ اس نے پڑھ رکھا ہے اپنے ٹاپک، اپنے سبجیکٹ مطالعہ پاکستان کے بارے میں، تو دیٹ مینس کہ وہ زیادہ قابل ہے۔ ہیریٹیج آف پاکستان، استاد کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کے
ورثے کے بارے میں، اور اویئرنیس آف دا سوشل پرابلمس اینڈ ایشوز کنٹینڈ ان دا کریکولم کے اندر جو معاشرتی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کا ادراک ہو اسے. اویئرنیس آف دا نیچر آف دا کریکولم، پتہ ہو اسے کہ ہم جو کریکولم پڑھا رہے ہیں وہ کس نوعیت کا ہے. اویئرنیس آف دا ریلیشن شپ آف پاکستان اسٹڈیز ود ادر سوشل سائنسز، دیگر معاشرتی علوم کے ساتھ مطالعہ پاکستان کا کیا تعلق ہے یہ اسے پتہ ہونا چاہیے. اویئرنیس آف ہز اون رول ان دا ٹیچنگ آف پاکستان اسٹڈیز، اور اسے خود اپنی اہمیت کا بھی اندازہ ہو کہ مطالعہ پاکستان کا استاد کتنا انفلوئنشل ہو سکتا ہے بچے کے لیے، اور میری کیجولی کہی ہوئی باتیں، بولے ہوئے سینٹنسز میرے بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر اور ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر کتنا اثر انداز ہو رہے ہیں. ڈیولپنگ پیڈاگوجک کمپیٹنس آف پاکستان اسٹڈیز ٹیچر. اچھا، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر کیا جائے. ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، استادوں کی تربیت کا بندوبست کیا جائے. یوز آف ویریس ٹیچنگ اسٹریٹجیز، اور جدید قسم کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز، حکمت عملیاں جو آج کل یوز ہو رہی ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں یوز ہو رہی ہیں، ان کو یوز کیا جائے. امپلیمنٹیشن آف انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز گیون ان دا کریکولم کے اندر جو کچھ خاص ایکٹیویٹیز، تدریسی سرگرمیاں دی گئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، ان کو یوز کیا جائے، ان پہ عمل کیا جائے. یوز آف کمیونٹی ریسورسز ٹو انرچ دا لرننگ پروسیس، لرننگ پروسیس کو بہتر بنانے کے لیے کمیونٹی ریسورسز کو استعمال کیا جائے. معاشرے سے کچھ ذرائع اور کچھ وسائل استعمال کیے جائیں اسکول کو بہتر کرنے کے لیے، اسکول کے بچوں کو بہتر کرنے کے لیے. انیبلنگ دا ٹیچرز ٹو سجیسٹ دا اسٹوڈنٹس دی آؤٹ آف کورس ریڈنگ مٹیریل، اور بچوں کو اس قابل بنایا جائے کہ ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم کورس کی بکس کے علاوہ بھی اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ بکس پڑھیں. انیبلنگ دا ٹیچرز ٹو یوز دا آڈیو ویژول ایڈز، استاد کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ آڈیو ویژول ایڈز، تدریسی معاونات کا استعمال کر سکے. انیبلنگ دا ٹیچرز ٹو ہینڈل دا ڈسکشن آن دا کنٹروورشل ایشوز، کچھ اختلاف نوعیت کے مسائل بھی ہوتے ہیں جن کو ڈسکس کرنا ناگزیر ہوتا ہے کلاس میں، تو استاد کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ان اختلافی مسائل کے اوپر اچھے طریقے سے گفتگو کر سکے اور کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو سکے، یا کسی کے ذہن میں یہ بھی بات نہ آئے کہ یہ استاد جو ہے وہ اختلافی بات کر رہا ہے یا اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہے. ڈیولپنگ ایویلیویشن اسکل آف پاکستان اسٹڈیز ٹیچر، مطالعہ پاکستان کے استاد کی ایویلیویٹو پاورز کو کیسے آپ بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. یوز آف اپروپریٹ میتھڈز آف ایویلیویشن، اگر استاد ایویلیویشن کے ایگزام لینے کے، ٹیسٹنگ کے نئے نئے مناسب طریقے استعمال کرتا ہے، دیٹ مینس کہ وہ اس کی ایویلیویشن پاور امپروو ہو رہی ہے، گرو کر رہی ہے. یوز آف دا ویرائٹیز آف ٹیسٹ، مختلف انواع و اقسام کے ٹیسٹ استعمال کرے، وہ سبجیکٹیو کرے، آبجیکٹیو کرے، ہے نا، اورل کرے، ریٹن کرے. ایفرٹس ان کنسٹرکشن اینڈ مارکنگ آف دا ٹیسٹ، ٹیسٹ بنانے اور ان کے مارک کرنے میں دلچسپی ظاہر کرے. ریکارڈ کیپنگ آف دا ایویلیویشن، جو بھی ایویلیویشن کرے، جتنے بھی مارکس دے بچوں کو، اس کا ریکارڈ رکھے کہ ضرورت پڑنے پہ پیرنٹس کو دکھایا جا سکے. یوزنگ دا ریزلٹس آف ایویلیویشن ان پلاننگ لرننگ ایکٹیویٹیز، لرننگ کی ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں ڈیوائز کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، پلان کرنے کے لیے انہی ایویلیویشن کے ریزلٹس کو یوز کر سکے. یعنی اسے پتہ چل جائے نا کہ میرے بچے میں یہ خامیاں ہیں، تو ان کی بیس پہ پھر وہ ایکٹیویٹیز پلان کرے بچوں کے لیے کہ مزید کیسے میں نے ان کو سکھانا ہے. اورینٹیشن آف پاکستان اسٹڈیز ٹیچر ان فیوچر، مستقبل کے اندر اس کی واقفیت کیسے کروائی جائے دیگر اساتذہ کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ، ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے ساتھ. فیملیئرٹی ود آبجیکٹیوز، کانسیپٹس اینڈ نیچر آف کنٹینٹ. اچھا، جو بھی کنٹینٹ پڑھایا جا رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کون کون سے نظریات جو ہے وہ بچوں کو پڑھانے ہیں، اسے یہ پتہ ہو، اور پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں. پاکستان اسٹڈیز ٹرینڈز اینڈ ایشوز، مطالعہ پاکستان میں جدید رجحانات کیا ہیں اور مسائل کیا ہیں.
کرنٹ ایونٹس کا، موجودہ واقعات کا پتہ ہو، آرگنائزیشن آف ایکٹیویٹیز آؤٹ سائڈ دا کلاس روم کے باہر بھی کچھ ایسی سرگرمیاں وہ منعقد کروا سکے کہ جس سے بچوں کی لرننگ بہتر ہو سکے. برنگنگ کمیونٹی کلوزر ٹو دا کلاس روم اور معاشرے کے اندر جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کرے. پاکستان اسٹڈیز ٹیچر اینڈ دا نیشنل انٹیگریشن سے کیا مراد ہے؟ ضم ہونا، چیزوں کا متحد ہونا. پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اس میں 4 صوبے ہیں اور ان کا جو کلچر ہے، ثقافت ہے، لباس ہے، سب چیزیں مختلف ہیں. صحیح ہے، لیکن وہ 4 صوبے جو ہیں وہ مل کے پاکستان کو تشکیل دے رہے ہیں. تو اگر ان میں انٹیگریشن نہ ہو، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور یگانگت نہ ہو 4 صوبوں میں، تو پھر تو پاکستان کے تو ٹکڑے ہو جانے ہیں نا. ٹھیک، تو جو انٹیگریشن ہے اس کو بنائے رکھنے میں اہم ترین کردار مطالعہ پاکستان کا ہوگا، اور پھر اس میں بھی مطالعہ پاکستان کے استاد کا ہوگا. ٹھیک، تو اس وجہ سے پھر اس کی جو ہے نا مطالعہ پاکستان کے استاد کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. نیشنل انٹیگریشن مینس ٹو پروموٹ دا یونٹی ان ڈائیورسٹی. تو جیسے ہم نے پہلے بات کی نا کہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، ظاہر ہے ہر ایک ملک میں ہوتی ہے. تو جو ڈفرینٹ لسانی اور علاقائی تعصبات ہیں، ڈائیورسٹیز ہیں، ان کو یونیفائی کیا جائے، ان کو متحد کیا جائے، یہ جو ہے نا انٹیگریشن کہلاتا ہے. This diversity can be of various colors, religions, social, economic, cultural and environmental kinds. اچھا، یہ جو ڈائیورسٹی ہے، یہ جو اختلاف ہے، تضاد ہے، تعصب ہے، یہ مختلف نوعیتوں کا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر رنگ کا ہو سکتا ہے، ریلیجس ایسپیکٹ کا ہو سکتا ہے، مذہب ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اور معاشرتی اقدار ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، معاشی ڈفرینس ہو سکتا ہے، امارت اور غربت کا، کلچرل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، اور ماحول ڈفرینٹ ہو سکتا ہے ایک علاقے کا دوسرے علاقے کے لوگوں سے. The teacher, especially of Pakistan studies, can be the effective instrument for the achievement of national integration. نیشنل انٹیگریشن یا قومی اتحاد کے حصول کی کوشش میں مطالعہ پاکستان کے استاد کا کردار بنیادی نوعیت کا حامل ہوتا ہے. پاکستان اسٹڈیز ٹیچر اینڈ دی گولز آف ایجوکیشن. مقاصد تدریس اور استاد کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ The teacher is the living agent of attaining the goals of education. ایجوکیشن کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استاد کی جو حیثیت ہے وہ ایک لیونگ ایجنٹ کی ہے، ایک زندہ جسم و جان کی ہے، جس کی اپنی پسند ناپسند اور آئیڈیالوجی ہوتی ہے. He must be familiar with the goal of education so that he may derive the aims of teaching his subject. اسے ایجوکیشن کے مقاصد کا علم ہونا چاہیے جن کی بیس پہ وہ اپنی ٹیچنگ اور اپنے سبجیکٹ کی تدریس کے مقاصد کو واضح کرے گا اور سمجھے گا. For better understanding of the goal, they are divided into 4 types. اگر ہمیں گولز کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو پھر ہم انہیں 4 ڈفرینٹ ٹائپس میں تقسیم کر دیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں ان گولز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کلچرل، سوشل، انڈیویجول اور انٹرنیشنل مقاصد کیا ہوتے ہیں، ان کو ہم فرداً دیکھتے ہیں. کلچرل، ثقافتی مقاصد. ایجوکیشن اور ثقافت کا اگر ہم تعلق دیکھیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہر ایک ملک کی اپنی ایک ثقافت ہے جس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ایجوکیشن کا سہارا لیتے ہیں. ایجوکیشن کے مقاصد میں سے ایک مقصد آپ کی اپنی ثقافت کو، کلچرل ویلیوز کو سیو کرنا اور پروموٹ کرنا بھی ہوتا ہے. پروموٹنگ دا فنڈامنٹلز آف اسلام. اسلام کے بنیادی چیزوں کو پروموٹ کرنا، لوگوں میں پھیلانا. پروموٹنگ دا اوور آل ہیومن ہیریٹیج. اور اسلام کے علاوہ انسانی جو خصوصیات اور انسانی جو ثقافتی ورثہ ہے اس کو بھی پروموٹ کرنا. یعنی ایک تو آپ اسلام کی اچھی چیزیں بچوں کو سکھائیں اور دوسرا انسانیت کی اچھی
چیزیں سکھائیں، اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں اور ساتھ میں اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ پروموٹنگ دا لوکل کلچرل نالج، آپ کے ارد گرد کی جو ثقافت ہے، آپ کے شہر کا جو مزاج ہے، آپ کے گاؤں کا جو مزاج ہے اور اس کی جو ثقافتی امپورٹنس ہے، اس کو بچے کے ذہن میں بھی اجاگر کیا جا سکے۔ انڈرسٹینڈنگ دا رول آف ایجوکیشن ان سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ آف دا نیشن، اور اس بات کو سمجھا جا سکے کہ ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے معاشرتی اور معاشی ترقی میں۔ سوشل ایمز آف ایجوکیشن، معاشرتی مقاصد کیا ہیں؟ سوشل کوہیژن، اب پہلے ہم نے بات کی کہ مختلف سوسائٹیز ہیں پاکستان کے اندر، تو ان کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، باہمی ربط ہونا چاہیے، پیٹریوٹزم، حب الوطنی بچوں کو سکھائی جائے، سوشل جسٹس، معاشرتی انصاف سکھایا جائے، ڈیموکریٹک بیہیویئر، جمہوری بیہیویئر سکھایا جائے، ایلیمینیشن آف سوشل پرابلمس، معاشرتی مسائل کو ختم کرنا، انڈیویجول انفرادی مقاصد تعلیم، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، بچے کے یا فرد کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جائے، اس کی شخصیت کو نکھارا جائے، کریٹیکل اینڈ کریٹیو تھنکنگ، تخلیقی سوچ پیدا کی جا سکے، تنقیدی سوچ پیدا کی جا سکے، مطلب وہ بھیڑ چال نہ چلے، اس کی اپنی ایک رائے ہو۔ سیلف ریلائنس، خود پہ انحصار کرنا سیکھے، کوآپریشن، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا سیکھے، اور رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور نبھانے کی صلاحیت پیدا کرے۔ انٹرنیشنل ایمز آف ایجوکیشن کیا ہوں گے؟ ٹو پروموٹ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ اینڈ گڈ ول، دیگر اقوام عالم کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے کو فروغ دینا، انٹرسٹ ان گلوبل افیئرز، اور عالمگیر معاملات میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنا، انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی تعلقات، انڈرسٹینڈنگ سچ گولز ول لیڈ دا ٹیچر ٹورڈز دیئر اٹینمنٹ۔ اگر ان سب ایمز کو، مقاصد کو استاد سمجھتا ہے، جانتا ہے، تو پھر وہ ان کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرے گا۔